یہ ان دنوں کی بات ہے جب انگریزوں نے ابھی ہندوستان پر قبضہ تو نہیں کیا تھا، مگر تجارت کے بہانے ان کی آمد و رفت خوب بڑھ گئی تھی۔ گورے چٹے سنہری بالوں نیلی آنکھوں والے انگریز شیخ چلی کو بہت اچھے لگتے تھے، خاص طور پر جب وہ گٹ پٹ انگریزی بولتے تو یہ شوق سے انہیں تکتے رہتے۔ ایسے وقت ان کے دل میں خواہش ہوتی کہ کاش وہ بھی انگریزوں کی زبان بول اور سمجھ سکتے اور ان سے بات چیت کر سکتے۔ اتفاق سے انہی دنوں ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو ایک انگریز تاجر کے گھر باورچی تھا اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول اور سمجھ لیتا تھا۔ دراصل اس کی یہی خوبی شیخ چلی کی دلچسپی کا باعث بنی تھی اور پھر وہ اس کے قریب ہوتے گئے، اس کی بہت عزت کرتے، خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ ایک روز انہوں نے اس شخص سے انگریزی سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے تو وہ اکڑتا نخرے کرتا رہا، مگر شیخ چلی کی خوش آمد درآمد کرنے پر راضی ہو گیا اور ایک لفظ یس انہیں سکھا دیا۔ شیخ چلی پھولے نہ سمائے اور اتراتے پھرتے تھے کہ انہوں نے آخر کار انگریزی سیکھ لی۔ اگلے روز بازار گئے تو تہیا کر کے نکلے کہ اب بات کریں گے تو بس انگریزی میں۔ سبزی کی دکان پر پہنچے، دکاندار نے پوچھا، کہو بھائی شیخ چلی کیا چاہتے ہو، آلو گوبھی یا مٹر؟ شیخ چلی بولے یس۔ دکاندار نے الجھن آمیز نظروں سے انہیں دیکھا اور بولا، ہم سمجھے نہیں، ایس کیے جاتے ہو، اردو میں بولو۔ مگر شیخ چلی نے تو طے کر رکھا تھا کہ بس انگریزی بولیں گے، اس لیے پھر بولے یس۔ دکاندار نے کچھ بڑبڑاتے ہوئے تینوں چیزیں 1-1 کلو تولیں اور شیخ چلی کے حوالے کر دیں۔ شیخ چلی پیسے ادا کر کے آگے بڑھ گئے۔ کچھ دور گئے تھے کہ ایک موڑ مڑتے ہی دوسری طرف سے آتے انگریز سے ٹکرا گئے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا جو زمین پر گر گیا۔ او احمق انسان! انگریز غصے سے چلایا، تجھے نظر نہیں آتا کیا میں تیرے اس منحوس چہرے پر ایک مکہ رسید کروں کہ تجھے سب صاف دکھائی دینے لگے؟ شیخ چلی مارے خوشی کے پھول گئے کہ ایک انگریز ان سے انگریزی میں بات کر رہا ہے۔ اسے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے۔ انہوں نے سوچا اور کچھ اور اکڑ گئے، زور سے بولے یس۔ یس؟ انگریز نے حیرت آمیز لہجے میں کہا، تو یہ لو، اور ایک زوردار مکہ شیخ چلی کے منہ پر رسید کیا۔ شیخ چلی لڑکڑاتے ہوئے سڑک کے کنارے بہتے گندے نالے میں جا گرے۔ سبزی کا تھیلا ہاتھ سے چھوٹ گیا، سبزیاں بکھر گئیں جن سے ایک آوارہ گائے دعوت اڑانے لگی۔ شیخ چلی نالے میں پڑے آنکھیں پٹ پٹا رہے تھے۔ انگریز بکتا جھکتا چلا گیا۔ شیخ چلی کیچڑ میں لتھڑے خالی ہاتھ گھر پہنچے۔ اماں چیخیں، ارے یہ کیا حالت بنا کر آ گیا کم بخت، سودا کہاں ہے؟ اماں ہماری حالت نہ دیکھو۔ شیخ چلی اکڑ کر بولے، آج ہم نے وہ فر انگریزی بولی ہے کہ گورا صاحب بھی کھسیا گیا، لگا ہاتھا پائی کرنے۔ ہم نے جانے دیا کہ کون جاہلوں کے منہ لگے۔ اماں خوش ہو جاؤ، تمہارا بیٹا انگریز بابو بن گیا ہے، انگریز بابو۔ ارے بھاڑ میں گیا تو اور چولہے میں گیا انگریز بابو، اماں غصے سے بولی۔ سودا غارت کر آیا، اب انگریزی کھا کے پیٹ بھر لینا، میں اب کچھ نہیں پکانے والی۔ اگلے روز شیخ چلی اسی باورچی کے پاس پہنچے اور اپنا کارنامہ سنایا۔ باورچی نے انہیں ایک اور لفظ نو سکھا دیا۔ ایک دن شیخ چلی کہیں جا رہے تھے کہ اسی انگریز سے سامنا ہو گیا جس نے کچھ دنوں پہلے ان کی درگت بنائی تھی۔ انگریز ان کے قریب پہنچ کر بولا، خوب، تم وہی احمق ہو نا جس نے ایک روز میرے ہاتھ سے مار کھائی تھی؟ وہ مکہ تو تمہیں یاد ہوگا جس نے تمہیں سیدھا نالے میں پہنچا دیا تھا، کیوں یاد ہے نا؟ انگریز ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ شیخ چلی اس کی بات تو خاک نہ سمجھے، مسکراتے ہوئے بولے، نو،
अंग्रेज ने गुस्से से दोहराया, इसका मतलब है तुम्हें वो मुक्का याद दिलाना पड़ेगा। इतना कहकर एक जोरदार मुक्का शेख चिल्ली को जड़ दिया। वो लड़खड़ा कर दूर सड़क पर जा गिरे। सर चकरा गया, आंखों के सामने पतंगे से उड़ने लगे, मगर वो बर्दाश्त कर गए। मुस्कुराते हुए उठे और डगमगाते कदमों से चल दिए। उन्हें खुशी थी कि वो अंग्रेजी में माहिर होते जा रहे हैं। अगले रोज वो फिर बावर्ची के पास पहुंच गए। उसने इन्हें एक और लफ्ज़ एक्सीलेंट सिखा दिया। बावर्ची के पास से उठकर घर जा रहे थे। रास्ते में किसी की आवाज़ पर उनके बढ़ते कदम रुक गए। ये एक 10-11 वर्ष का लड़का था। उसने करीब आकर कहा कि सामने वाले होटल में एक अंग्रेज बैठा है जिसने उन्हें वहां बुलवाया है। शेख चिल्ली होटल पहुंचे। सामने वही अंग्रेज बैठा था जो 2 मरतबा उनकी खातिर तवाज़ो कर चुका था। बहुत गमज़दा नज़र आ रहा था। शेख चिल्ली के करीब पहुंचने पर उठ खड़ा हुआ और उन्हें गले से लगाते हुए बोला, ओ मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म किया, तुमको मारा। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। उसने मुझे इसकी बहुत बड़ी सज़ा दे दी, बहुत बड़ी, जिसे बर्दाश्त करने का हौसला मैं खुद में नहीं पाता। वो कदरे रुका और फिर बोला, तुम जानना नहीं चाहोगे कि अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी सज़ा दी है? तो सुनो, कल शब उसने मुझसे मेरा इकलौता बेटा छीन लिया है। शेख चिल्ली की समझ में तो उसकी बात नहीं आई, मगर कुछ ही देर पहले सीखे नए लफ्ज़ के इस्तेमाल का सुनहरी मौका हाथ आ गया था। उसे ज़ाया कैसे जाने देते। मुस्कुरा कर बोले, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट? अंग्रेज ने, जो आंखों में भर आने वाले आंसू रुमाल से पूछ रहा था, चौंक कर शेख चिल्ली को देखा। वो अब भी मुस्कुरा रहे थे। दोबारा बोले, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अंग्रेज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। गंदे आदमी, वो चिल्लाया, मेरा इकलौता बेटा मर गया और तू कहता है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट? मैंने बिल्कुल ठीक किया था जो तुझे मारा। तेरे जैसे लोग इसी काबिल होते हैं। फिर उसने शेख चिल्ली की गर्दन दबोची और लगा पटाई करने। होटल में मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से छुड़वाया। शेख चिल्ली कई रोज तक घर में चोटों की संकाई करवाते रहे। उन्होंने तौबा कर ली कि अब कभी अंग्रेजी ना बोलेंगे। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।